Bismillahirrahmanirrahim. Let's be indigenous and be western. Uh, دو تین چیزیں ہیں جس کے بارے میں یہاں پہ بات ہو سکتی ہے. سب سے پہلے تو صاحبان اسٹیج جو ہیں ان کا بہت شکریہ کہ وہ بہت سارے جگہوں سے تشریف لائے ہیں اور یوسف صاحب کی پذیرائی کے لیے اساتذہ کرام موجود ہیں، طالب علم موجود ہیں جو یقیناً کتاب سے محبت کرنا چاہتے ہیں اور ہم ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں، ڈی ویسٹرنائز ہو رہے ہیں. ہمیں یقیناً دیکھنا ہے کہ ہم کیوں ہونا چاہ رہے ہیں. اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر آ کر دوہری خوشی ہو رہی ہے. طالب علموں کے درمیان اپنے آپ کو پا کر تو ہمیشہ ہی ایک استاد کو خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ پتہ چلا کہ اس کتاب کے 7 پاکستانی چیپٹرز میں سے 5 چیپٹرز ہیں وہ میرے اسٹوڈنٹس نے لکھے ہیں. تو بہت بڑا دل ہوا. اور ہم سارے جو آتھرز ہیں وہ ملا کر ڈاکٹر بشرا حمید الرحمان جو ہم سب میں سے سینئر ہیں اور ہم سب کی انسپریشن ہیں، ہم سب مل کر ان کے اسٹوڈنٹس ہیں. صحافی بھی ہیں، ڈاکٹر زنان لودھی ہیں، یہ بھی انہی کے اسٹوڈنٹس ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ 2 رشتے اس دنیا میں ایسے ہیں جو حسد سے پاک ہیں، اور یہی 2 رشتے ایسے ہیں جو اپنے سے چھوٹوں کو اپنے سے آگے جاتے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. ایک استاد کا رشتہ ہے اور ایک والدین کا رشتہ ہے. تو بحیثیت والدین تو ہم اس خوشی کو بہت انجوائے کرتے ہیں، لیکن اساتذہ کرام جو ہیں وہ انکریج کر کے آپ لوگوں کو انگیج کر کے انوالو کر کے اوپر لا کر بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں. اس کتاب کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے کتاب کی اہمیت جو معاشرے میں ہوتی ہے اس پر بات کرنا ضروری ہے. خاص طور پر ایسی کتاب جب منظر عام پر آتی ہے جس میں ہم ڈی ویسٹرنائزیشن کی بات کرتے ہیں، ڈی کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں اور ہم لوکلائزیشن کی اور ایٹ لیسٹ گلوبلائزیشن کی بات کرتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر معاشرے میں اندر سے کتاب کی ضرورت جو ہے وہ محسوس کی جاتی ہے. ہر معاشرے کا اپنا پرسپیکٹو ہوتا ہے، اپنا کانٹیکسٹ ہوتا ہے، ہر معاشرے کے اپنے لوکل مسائل ہوتے ہیں اور ان لوکل مسائل کا لوکل سولوشن ہی پاسبل ہو سکتا ہے. ہم گلوبل پرسپیکٹوز کو دیکھ تو ضرور سکتے ہیں، لیکن ہم سارے سولوشن جو گلوبل لیول پہ ایئر ہوتے ہیں ان کو ہم لوکل سوسائٹیز میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے جب بھی ہم فیکٹرز اور ایکٹرز کی بات کرتے ہیں، جب انسیڈنٹس اور اکرنس کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر بھی ہمیں لوکل پرسپیکٹوز میں آنا پڑتا ہے. ایسی صورتحال میں جب ہمیں کتاب کی اندر سے ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی سوسائٹی اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے لٹریچر کو پروڈیوس کر پا رہی ہے اور کون سی سوسائٹی ایسی ہے جو ڈیپینڈنٹ ہے ابھی تک اور وہ دوسرے لٹریچر کو پڑھ کے اپنے مسائل کو سمجھنے اور ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس گیپ کو فل کرنے کے لیے انٹیلیجنسیا آگے آتا ہے، اکیڈمیشینز آگے آتے ہیں، اہل دانش آگے آتے ہیں اور اس کڑی میں شامل ہونے والے ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ہم سے انسپریشن لیتے ہیں. ہماری کمیونیکیشن کی جو فیلڈ ہے یا میڈیا اسٹڈیز کی فیلڈ ہے، اٹ از اے ویری وائبرنٹ فیلڈ. اٹ کورس آلموسٹ ایوری اسپیکٹ آف لائف اور سوسائٹی کے سارے ہی ایشوز ہم رپورٹ کرتے ہیں، ہم میڈیا میں لے کر آتے ہیں، ان پہ ڈسکشنز کرواتے ہیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے سب سے پہلے کہ کیا میڈیا اسٹڈیز جو ہے اس نے بلک میں لٹریچر پروڈیوس کر رکھا ہے. ہمارے میڈیا کو سمجھنے کے لیے، ہمارے میڈیا کے فنکشنز کو سمجھنے کے لیے، ہماری سوسائٹی اور میڈیا اور ہماری سوسائٹی اور گورنمنٹ کے ریلیشن شپ کو سمجھنے کے لیے اگر سروے کیا جائے تو اس وقت پنجاب یونیورسٹی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے میڈیا اسٹڈیز میں، اور ہم 25-30 کے قریب جو اساتذہ کرام ہیں ان میں سے کوئی بھی صاحب کتاب نہیں ہے. اگر دوسری چھوٹی یونیورسٹیز کا جائزہ لیا جائے تو خال ایک آدھ ٹیچر ہمیں ایسا ملتا ہے جو صاحب کتاب ہے. ہم سب جو ہیں وہ امپیکٹ فیکٹر جرنل جو ہیں اور کولیبوریٹو ریسرچ پروجیکٹس جو ہیں ان کو ون کرنے کی دوڑ میں شامل ہیں. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ امپیکٹ فیکٹر جو ہیں وہ صرف امپیکٹ رکھتے ہیں شاید آتھر کے لیے یا اس سسٹم میں گرو کرنے کے لیے. سوسائٹی کے لیے ان کا کوئی امپیکٹ اتنا بڑا نہیں ہے جس کو مینشن کیا جا سکے. ابھی ڈاکٹر بشرا سے بھی اسی حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ
مارکس نے کتنے پیپر لکھے ہیں, علامہ اقبال نے کتنے پیپر لکھے ہیں, یا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام جو ہے وہ کون سے پرائمری ڈیٹا کو لے کر لکھی گئی ہے. تو جب ہم پرائمری ڈیٹا کو کلیکٹ کر کے ٹی ٹیسٹ اور انووا ٹیسٹ اور اس طرح کے میتھڈولوجیکل الجھنوں میں آگے جاتے ہیں تو پھر ہم کہیں نہ کہیں پہ کمپرومائز کرتے ہیں. جو ہمارا انر سیلف ہے, جو ہماری سوسائٹی کے ریئل ایشوز ہیں, جو ہماری پریڈکٹیو پارٹس ہیں کسی کتاب کو لکھنے والے, نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ ہم بلک میں لٹریچر پروڈیوس کرتے ہیں لیکن وہ لٹریچر سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہوتے. سوسائٹی میں کون سا لٹریچر کنٹریبیوٹ کرتا ہے؟ میں ڈاکٹر صاحبہ سے یہ بھی رستے میں کہہ رہا تھا کہ شاید شاعر ہمارے آج کے ریسرچر سے زیادہ کنٹریبیوشن دے رہے ہیں, کالم نگار زیادہ کنٹریبیوشن دے رہے ہیں, رپورٹرز یا ڈسکشن کرنے والے لوگ زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم 25-30 پیپروں سے پروفیسر تو بنتے ہیں لیکن ان 25-30 پیپروں کو شاید ہمارے اسٹوڈنٹس بھی نہیں پڑھ پاتے. ایک تو بہت لمیٹڈ ریچ ہے اس طرح کی ایکیڈیمک رائٹ اپ کی, جو پرائمری ڈیٹا فوکس ہوتا ہے اور انالیٹیکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ لکھا جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ہماری تخلیقی مشاہداتی جو صلاحیتیں ہیں ان کو ہنڈر کرتا ہے. جب ہم ریسرچ پیپر لکھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے آپریشنلائزیشن کے پروسیس سے اپنے آپ کو گزارتے ہیں, یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا میں اس کیلکولیشن کو کسی نہ کسی طرح سے امپیریسائز کر سکتا ہوں, اس امپیریسزم کو میں منوا سکتا ہوں, جو میں اسٹینڈرڈ جو اسکیلز جو پیرامیٹرز یوز کر رہا ہوں وہ وائڈلی ایکسیپٹڈ ہیں کہ نہیں ہے. مینس جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ مجھے کسی اور چمچ میں رکھ کے پیش کرنا ہوتا ہے. وہ میری نہ تخلیق ہوتی ہے بلکہ میں ایک میتھڈولوجیکل پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہوں. اصل جو تخلیق ہے کتاب کی شکل میں وہ وہی ہے جو مجھے اس قید سے آزاد کرے گی. وہ وہی تخلیق ہے جو میری سوسائٹی کے مشاہدے سے میرے اندر آئے گی. اگر کوئی کتاب مشاہدے پر مبنی ہے تو وہی کتاب پریڈکٹیو پار رکھے گی, وہی کتاب مجھے حال کے ساتھ ساتھ مستقبل کا حال بتا سکے گی. لہٰذا پیپر جو ہیں وہ بہت زیادہ پریڈکٹیو ان نیچر بھی نہیں ہوتے, اور اسی لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب کا گیپ ہماری سوسائٹی میں بھی موجود ہے, اور اس کتاب کے گیپ کو ہم ریسرچ کی میتھڈولوجیکل اورینٹیشن سے فل نہیں کر سکتے ہیں. ہم ڈی کنسٹرکشن کا, ڈی ویسٹرنائزیشن کا سلوگن اور لیبل تو یوز کرتے ہیں, لیکن جب کھول کے دیکھا جاتا ہے کتاب کو تو وہی تھیوریٹیکل فریم ورک ہوتا ہے, وہی میتھڈولوجیکل فریم ورک ہوتا ہے, چند ٹیبلز ہوتے ہیں اور اسٹیٹسٹیکل آپریشنز ہوتے ہیں, اور پھر اس پہ ہم لیبل کرتے ہیں بہت سارے فورن آتھرس کے ریفرنس دے کے کہ ہم یہ سب کچھ پاکستان کے بارے میں کہنا چاہ رہے ہیں, ایران کے بارے میں کہنا چاہ رہے ہیں, لیبیا اور لیبنان کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں. How come with a heavy dose of literature from the Western world we are trying to create a perspective, a smaller explanation of the real world issue جو میں فیس کر رہا ہوں, جو آپ فیس کر رہے ہیں. ہمیں خود پر بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ ہمیں کیوں ڈی ویسٹرنائز کر, ویسے جو ڈی کا لفظ ہے میں اس سے ویسے ہی مخالف ہوں, ہمیں کسی بھی چیز کو ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں انکلوسیو پرسپیکٹوز کے ساتھ مل کر چلنے کی ضرورت ہے. جو آبسلیٹ ہوگا وہ خود ہی تجرباتی بنیادوں پہ آبسلیٹ ہو جائے گا. ہمیں کسی سے لڑنے کی, کسی کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی, کسی کو ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیٹ دم بی ان ایکسپیریمنٹل موڈ. ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ خود سے ہی چیزوں کو آبسلیٹ کر دیتا ہے. تو جب ہم اپنی سوسائٹی میں کسی ویسٹرن کانسیپٹ کو آپریٹ کر کے دیکھ لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا. ہم کر کے دیکھ لیں نا, نیوکلیر فیملی میں شفٹ ہو رہے ہیں تو پھر ہمیں آہستہ آہستہ جوائنٹ فیملی کی اہمیت کا احساس ہو رہا ہے, تو ہم نے اس کو کر کے دیکھ لیا ہے. اسی طرح سے ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے, سیمیسٹر سسٹم کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہم سب ایکسپیریمنٹ جو ویسٹرن کانسیپٹس ہیں ان کو ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں اس کو کسی نہ کسی جگہ پہ اپنی سوسائٹی اور اپنے کلچر کے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے. کتاب لکھنے کی کاوش کو جتنا سراہا جائے کم ہے, خاص طور پہ جو اس طرح کی کتاب ہے یہ تو بہت پروڈکٹیو ہوگی. یہ دیکھیے 47 آتھرس کا انہوں نے نام لیا ہے, 24 چیپٹرز کا نام لیا ہے, 14 کنٹریز کی اس میں ریپرزنٹیشن ہے. اگر پبلشنگ کی ٹرم میں اس کو دیکھا جائے تو ہم اس کو کراؤڈ سورس پبلشنگ کہتے ہیں. جو کراؤڈ سورس پبلشنگ ہوتی ہے یہ پوری دنیا میں بہت زیادہ پاپولر ہو رہی ہے. اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اسمالسٹ پارٹ جو ہے اس پہ فوکس کرنا پڑتا ہے. اینڈ دین ایڈیٹرز کا کام ہوتا ہے کہ وہ محنت کرتے ہیں ہمارے لیے
اور ہمارے چھوٹے چھوٹے خیالات کو کسی ایک بڑی لڑی میں پرو کے پیش کرتے ہیں کہ یہ ایک گرینڈ پکچر بن رہی ہے جو چھوٹے چھوٹے تھاٹس کے ساتھ مل کر بنی ہے. لیکن پاکستان میں کراؤڈ سورس پبلشنگ کے کانسیپٹ تو دور کی بات، یہاں پہ تو 2 آتھرس کی مشترکہ کتاب بھی نہیں لگتی. ایک آتھر جو ہے وہ خود خوف زدہ رہتا ہے، ملٹیپل متس کا شکار رہتا ہے کہ میرے کولیگز کیا کہیں گے، ناقدین کیا کریں گے، اور میری کتاب کا کس طرح سے حشر نشر کیا جائے گا. ہمیں ان متس کو توڑ کے اپنی سوسائٹی کے ریئل ایشوز کو سامنے لانا پڑے گا. جو دنیا بک پبلشنگ کے بہت سارے پیرامیٹرز ہیں ان کو آپریٹ کر رہی ہے، جیسے آڈیو بکس ہیں، ای بکس ہیں، سیلف پبلشنگ ہے، ڈیجیٹل پبلشنگ ہے، یہ سارے کانسیپٹس ہمارے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں. لیکن ہمیں اپنے آپ کو ریئل ٹرم میں اپنی سوسائٹی کو تخلیقی، مشاہداتی اور تجرباتی بنیادوں پر پرکھنا ہے. ہمارے مسائل کو ہائپوتھیٹیکل سٹیٹمنٹس اور ریسرچ کویسچنز ڈیل نہیں کر سکتے. ہمیں اپنے تخیل کو قید نہیں کرنا ہے. ہم اپنے آپ کو آزاد مصنف کے طور پہ چھوڑیں اور دیکھیں کہ آپ کا ذہن آپ کی سوسائٹی کے لیے کیا گرینڈ پکچر بنا رہا ہے، وہ حالیہ جو انسیڈنٹس ہیں ان کو کس طرح سے اینالائز کرتا ہے. تو ڈاکٹر بشرا یہاں پہ پریزیڈنٹ ایم کیپ کے طور پہ بھی ایک جانا مانا نام ہے. جو ایسوسیشن ہے میڈیا پروفیشنلز کی، پورے پاکستان میں اس کا نیٹ ورک ہے. جتنے بھی یونیورسٹیز میں میس کمیونیکیشن کے شعبے سے متعلقہ اساتذہ ہیں وہ اس آرگنائزیشن کا حصہ ہیں، اور بڑی ملٹیپل انٹرنیشنل کانفرنسز اور سمپوزیم سیمینارز یہ لوگ کنڈکٹ کرتے ہیں. تو گزشتہ سال سے میں ڈاکٹر صاحبہ کے گوش گزار یہ تجویز کر رہا ہوں جو اس دفعہ سنی گئی ہے کہ ہم بک پبلشنگ کا انیشیٹو لیں، جو انشاءاللہ پورے پاکستان کے جو اکیڈمیشینز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرے کہ وہ اپنی تخلیقی اور تعمیری جو صلاحیتیں ہیں ان کو کتاب کی شکل میں بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی فورن پریشر کے اس کو سامنے لے کر آئیں. چاہے ہم بکلیٹس کی شکل میں، ٹریننگ بکس کی شکل میں، کو آتھرڈ بک کی شکل میں، ریویو بکس کی شکل میں، ہم لوکل لینگویج میں بھی پروڈیوس کریں، ہم لٹریچر کو ٹرانسلیٹ بھی کریں، اور ہم ینگ اسکالرز، ینگ آتھرز ہیں ان کو پروموٹ کریں. تو ہوپسو جو ہماری اپ کمنگ یونیورسٹی آف سرگودا کے ساتھ وینچر ہے، ہم اس میں یہ انیشیٹو لانچ کریں گے جو آپ سب کے لیے بہت بڑی ایک اپرچونٹی ہوگی. کتاب پڑھنا، اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ ٹویٹر اور فیس بک اور یہ اسکرین پلے جو ہے اس سے واپس آ رہے ہیں. مجھے حیرت تب ہوئی جب پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے 300 کی تعداد میں ایک خود ساختہ بک ریڈنگ کلب میں پچھلے ہفتے شرکت کی. یعنی ایک کتاب کو انہوں نے سوشل میڈیا کے تھرو سرکولیٹ کیا، سب لوگ اس کتاب کو پڑھ کے آئے، اور 300 اسٹوڈنٹس کو موبائل فون سائڈ پہ رکھ کے اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہوئے دیکھا. یہ بڑا ایک حوصلہ افزا کہہ لیں انسیڈنٹ تھا، جس سے مجھے پتہ چلا کہ پنجاب یونیورسٹی میں موبائل فون کے یوزر کے ساتھ ساتھ بک یوزرز بھی ہیں. ہمیں ریڈنگ کلب بنانے چاہیے، اساتذہ کو کتابیں گفٹ کرنی چاہیے. مجھے 2001 میں پہلی کتاب جو یونیورسٹی میں داخلے پر ڈاکٹر بشرا نے گفٹ کی تھی، اور کتاب کا تعلق جو ہے وہ استاد اور شاگرد کے درمیان بہت ساری برف کو پگھلا دیتا ہے. استاد کی گفٹ کی ہوئی کتاب اور اسٹوڈنٹ کی اساتذہ کو گفٹ کی ہوئی کتاب ایک ایسا بندھن بناتی ہیں جو بہت تادیر قائم رہنے والا ہوتا ہے. تو ہمیں کتابیں ایک دوسرے کو دینی چاہیے، کتابیں پڑھنی چاہیے، کتابیں لکھنی چاہیے، اور کسی خوف کے بغیر لکھنی چاہیے. ہمارے جو کتابوں کے سٹینڈرڈز ہیں وہ بہت جلدی سے امپروو نہیں ہوں گے، لیکن ہم جو پہلا قدم، جو پہلی اڑان بھریں گے وہ آہستہ آہستہ ہمیں ایک ایسی پازیٹیو تخلیقی سوسائٹی میں کنورٹ کر دے گی جو کتاب کی حامی بھی ہے اور کتاب کی وارث بھی ہے. اور میرے خیال میں کتاب کا وارث ہم سے زیادہ بڑا کون ہو. بہت شکریہ.